اغوا شدہ لڑکی پارٹ 3۔ وہ لڑکی میرے باہوں کے حصار میں تھی اور میرا چہرہ اس کی گردن پر تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ ارے چھوڑو مجھے! لڑکی کے منہ سے یہ جملے سن کر میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنی باہوں کی گرفت ڈھیلی چھوڑ کر اسے آزاد کیا۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ یہ کچھ کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آئی تمہیں میری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ وہ مجھ پر چلانے لگی۔ میں ہنس پڑا اور بولا تم خود ہی میرے پاس آئی تھی سردی سے بچنے کے لیے؟ میں نے کہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اب گھر واپس چلتے ہیں، روشنی بھی نکل آئی ہے۔ اس سے پہلے تمہارے دشمن ہم تک پہنچیں اور اپنا چہرہ ڈھانپ لینا۔ میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں دیکھ کر پہچانے، میں نے اس لڑکی سے کہا اور خود بھی ماسک سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور تیزی سے بائیک چلا کر گھر جانے لگا۔ مجھے اپنی بہن کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی۔ مجھے خوف تھا اس بات کا کہیں میرے اور اس اغوا کار لڑکی کی وجہ سے میری بہن کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ ہم جلدی سے گھر آئے۔ محلے کے لوگ میرے ساتھ کسی غیر لڑکی کو دیکھ کر مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ شکر ہے بھائی آپ واپس آ گئے ہیں، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی آپ کی، میری بہن نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بھائی یہ لڑکی آپ کے ساتھ پھر واپس آ گئی ہے، مجھے لگتا تھا آپ اسے گھر چھوڑ کے آئیں گے۔ وہ اس لڑکی کو گہری نظروں سے دیکھ کر بولی۔ سارے سوال یہیں پوچھ لو گی یا اندر بھی آنے دو گی؟ میں نے اپنی بہن سے کہا اور ہم اکٹھے گھر میں داخل ہوئے۔ تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، کرن اسے اپنے کچھ کپڑے پہننے کو دے دو، میں نے کرن سے کہا۔ وہ جی بھائی کہہ کر اسے کمرے میں لے آئی اور میں کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگا۔ میں اپنی بہن کو گھر کے کام کم ہی کرنے دیتا ہوں۔ میں نے کھانا بنا کر کچن میں لگایا اور کرن کے کمرے میں ان دونوں کو بلانے آیا۔ وہ لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے مچلنے لگا۔ ناشتہ بن گیا ہے، آؤ ناشتہ کر لو، میں نے کہا۔ کرن اور وہ لڑکی ناشتہ کرنے لگیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ چاندی نام ہے میرا، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی یہ سب تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکے کون ہیں اور کیوں تمہیں اغوا کیا تھا؟ میں نے اسے پوچھا۔ میں یہ سوال کب سے اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ وہ اصل میں، اس نے ادھوری بات کہی اور سامنے میری بہن کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میری بہن کے سامنے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے کمر پر مارا تھا۔ میں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر کمرے میں آ گیا اور اپنی شرٹ اتار کر اپنی کمر میں دوا لگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میرا ہاتھ اپنی کمر تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنی کمر پر کسی اور کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے فوراً پیچھے پلٹ کر اپنے سامنے کھڑی چاند جیسی لڑکی چاندنی کو دیکھا۔ لاؤ میں مدد کر دیتی ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ سے کریم لی اور میری کمر پر لگانے لگی۔ وہ کبھی اپنا ہاتھ نرم رکھتی تو کبھی سخت۔ تم نے مجھے بتایا نہیں چاندنی، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تمہیں اغوا کرنے والا کون ہے؟ میرا سوال سن کر اس کے ہاتھ رکے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھا اور دلچسپی سے اس کی کہانی سننے لگا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ محلے اور خاندان کا ہر لڑکا میرا دیوانہ ہے۔ سبھی مجھے حاصل کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ عاطف ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے۔ ابو کے ساتھ اس کی اچھی سلام دعا ہے۔ وہ پولیس میں ہے، اس لیے ابو سے کام پڑتے رہتے ہیں۔ وہ بلا جھجک کسی بھی وقت ہمارے گھر آ جا سکتا ہے۔ ابو نے اسے اجازت دی ہوئی ہے اور وہ بابا ہمارا ملازم ہے۔ ابو نے اسے کافی عرصے سے ہمارے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ میں جب چھوٹی ہوا کرتی تھی تب وہ بابا مجھے لالی پاپ کا بہانہ دے کر ایک الگ کمرے میں لے جاتا اور مجھے اپنا لالی پاپ دے دیتا اور کہتا یہ لالی پاپ بڑا ہے، اسے کھاؤ۔ میں بھی بچی تھی، مزے لے لے کے کھانے لگتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی سے جوان ہو گئی اور سمجھدار بھی۔ میں اب بابا کے بہکاوے میں نہ آتی۔ بابا بھی سوچ کے ساتھ بڑا ہوا اور پھر اس کی سوچ بھی بدلنے لگی۔ وہ اب مجھے لالی پاپ نہیں دینا چاہتا تھا بلکہ میرے کدو اور بلی کو کھانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف عاطف بھی میرا دیوانہ بن گیا تھا۔ میں ان دونوں کی نیت سے باخبر تھی۔ میں نے ان دونوں پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا کیونکہ میں اسلم میں دلچسپی لیتی تھی، لیکن کبھی میرا اس سے ایسا ویسا کوئی رشتہ نہیں بنا تھا۔ اس رات میرے سر میں شدت کا درد تھا اور امی ابو کو دعوت پر بھی جانا تھا۔ ابو آپ اور امی دعوت پر چلے جائیں، میں گھر پر ہی رہوں گی۔ میں نے ابو سے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، تم گھر پر ہی رک جاؤ، منظور چاچا بھی گھر پر ہی ہیں، وہ تمہارا دھیان رکھیں گے۔ ابو نے کہا جی صاحب، میں چاندی میڈم کا خیال رکھوں گا۔ پاس کھڑے بابا نے کہا۔ امی ابو مجھے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ بابا آپ بھی جا کر اپنے کمرے میں آرام کریں، میں اپنے کمرے میں جا کر شاور لینے لگی ہوں، میں نے کہا تو منظور بابا وہاں سے چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ کر شاور لینے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن میں نے واش روم کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ میں شاور لے رہی تھی جب مجھے ایسا لگا کوئی مجھے دروازے کے سوراخوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے کچھ خاص دھیان نہیں دیا اور شاور لینے میں مصروف ہو گئی۔ اچھے سے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے جب میں واش روم سے باہر آئی تو سامنے بابا کھڑا تھا۔ منظور انکل آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کام تھا کیا؟ میں نے ان سے پوچھا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سکھانے لگی۔ بابا میرے قریب آیا اور مضبوطی سے میری کمر پکڑ لی اور کہنے لگا کام تو بہت گہرا ہے، اگر کرنے کی اجازت دو گی تو فوراً کر دوں۔ ان کی بات سن کر میں گھبرائی
اور انہیں اپنے اوپر سے ہٹایا۔ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں بابا آپ؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ جائیں میرے کمرے سے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہاری بلی لینے آیا ہوں اور لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹی تھی تم میرا لالی پاپ کھاتی تھی، اب میری باری ہے تمہارے کدو کھانے کی، بابا نے کہا اور مجھ پر ٹوٹ پڑا اور زبردستی میرے کدو کھانے لگا۔ اسے خود سے پیچھے ہٹا کر میں نے جلدی سے باہر کی جانب بھاگی اور سامنے سے آتے اسلم سے ٹکرائی اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اسلم مجھے بچا لو، یہ درندہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ میں اس کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے خود سے الگ کیا اور بابا کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، کیوں بابا میرے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہو؟ میری اتنے ماہ سے اس پر نظر ہے، اس کے کبوتر اڑانے کے لیے میں نے اتنے پاپڑ بیلے اور تو فری میں سے کھا جائے گا، اس پر میرا حق ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسلم نے اپنی باہیں پھیلا کر کہا۔ میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی اور بولی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو اسلم؟ میں تم پر اتنا یقین کرتی ہوں اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میرے قریب آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت ورنہ میں ابو کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے ان دونوں کو ابو کی دھمکی دی۔ ابو کی دھمکی سن کر بابا نے اپنے قدم پیچھے لے لیے مگر اسلم نہ ڈرا اور کہنے لگا، اچھا بے شک بتانا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری مزے لینے کے بعد ہم جہنم میں بھی جانے کو تیار ہیں، اس نے کہا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے نزدیک کر لیا۔ میں رونے لگی مگر اس نے میرے حال پر ترس نہیں کھایا اور بھوکے شیر کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر بابا بھی مجھے ٹونچنے لگا۔ اس سے پہلے وہ ہر حد پار کرتے میں نے اسلم کے سر پر گلدان مار دیا اور باہر کی جانب بھاگی۔ بابا میرے پیچھے بھاگا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر عاطف کے گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے سب سے زیادہ محفوظ گھر اسی کا لگا تھا کیونکہ ابو اسی پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے۔ میں اس کے گھر داخل ہو کر ایک کمرے میں جا کر چھپ گئی اور آوازیں نکال کر رونے لگی۔ میرے کانوں میں کچھ رگڑنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں خوف زدہ ہو گئی کہ نہ جانے یہ کس چیز کی آواز ہے، کون ہے کمرے میں؟ مجھے مردانہ آواز سنائی دی، میں ہوں چاندی، میں نے روتے ہوئے جواب دیا۔ عاطف نے کمرے کی لائٹ آن کی اور مجھے پھٹے کپڑوں میں دیکھ کر چونک پڑا۔ اور پھر میرے ساتھ اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ اس کا اگلا پارٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔